بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 11 ذیقعدہ 1442 ہجری ہے اور روز ولادت آسمان امامت کے 8ویں تاجدار امام رؤوف شمس الشموس غریب طوس شاہ خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اس پرمسرت موقع پر چہاد معصومین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں اور تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ عشرۂ کرامت میں امام رضا علیہ السلام کے باب شفا سے متعلق ایک خوبصورت پوسٹ میری نظروں سے گزری، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ باب شفا کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، زور زور سے باب شفا کی جالیوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا پنجابی لہجہ سنا تو رک گیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور سر پر نماز والی ٹوپی تھی۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص پنجاب کے شہر جہلم سے تھا۔ میں اس کی گڑگڑاہٹ سن کر مجبور ہو گیا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا پریشانی ہے۔ میں پاس جا بیٹھا، سلام کیا۔ اس نے روتی آنکھوں سے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ یہ مغرب کی اذان کا وقت تھا اور نومبر کا مہینہ تھا۔ مشہد مقدس میں شدید سرد ہوائیں چل رہی تھیں، مگر اس شخص کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے اپنی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس شخص سے پوچھا کہ باب شفا تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا پہنچایا گیا ہوں۔ میرے تجسس میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، میں پاکستان بھر اور بیرون ملک تبلیغ کے لیے جاتا رہتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے، اسے پولیو ہے اور اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ معذوری دیکھ کر کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک رات میں مسجد میں سو رہا تھا کہ خواب میں باب شفا کی سنہری جالیوں کے سامنے اپنی بیٹی کو بیٹھے دیکھا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ جگہ کون سی ہے۔ یہ خواب مجھے 2 بار آیا۔ ایک دن ٹی وی پر میں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے روزے کو دیکھا اور اس ڈاکیومنٹری میں باب شفا کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہاں معذور و لاچار افراد کو شفا ملتی ہے۔ چونکہ میرا یہ عقیدہ نہ تھا، پر میں خواب میں محسوس کی ہوئی روحانیت سے بھی مجبور تھا۔ آخر میں نے ایک شیعہ سے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ایک کتاب دی۔ کتاب پڑھتا گیا اور مشہد کے والی کی محبت میں مبتلا ہوتا گیا۔ میں نے اپنا اور اپنی معذور بیٹی کا ویزا لگوایا۔ میں یہ سوچ کے ڈر رہا تھا کہ اللہ جانے ایرانی شیعہ ہم سے کیا سلوک کریں گے، پر میں حیران ہو گیا۔ یہاں سوائے محبت، اخلاص اور احترام کے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کل رات ہماری واپسی ہے، ہمارا ویزا ختم ہونے والا ہے۔ دن رات دعائیں مانگ رہا ہوں، خدائے کریم امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا نہیں کر رہا۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اگر انہوں نے بلایا ہے تو خالی ہاتھ تو واپس نہیں بھیجیں گے۔ نماز فجر کے لیے حرم میں داخل ہوا تو درود و سلام کی صدائیں بلند تھیں۔ ایک پاکستانی جوڑا آپس میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ جو معذور بچی کئی دن سے باب شفا پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے خدا نے شفا عطا کر دی اور آج وہ اپنے قدموں پر چل کر گھر جائے گی۔ احباب، یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں گونگوں کو بولتے، بہروں کو سنتے، معذوروں کو چلتے دکھایا گیا ہے، اور یہ سب کرامات ہمارے 8ویں امام، امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام کی ہیں۔ والی خراسان کے صدقے اللہ نے کئی حاجت مندوں کی حاجت روائی کی ہے۔ ایک معتبر حدیث کی وجہ سے مجھے امام رضا علیہ السلام سے عشق ہے۔ وہ یہ کہ جب امام رضا علیہ السلام خراسان جاتے ہوئے نیشا پور کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے مامون کی طرف سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو نیشا پور کے محدثین جمع ہوئے اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہمیں کوئی حدیث بیان کیجیے۔
اور حدیث بیان کیے بغیر ہمارے شہر سے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ محدثین کی اس فرمائش پر امام رضا علیہ السلام نے اپنا سر اونٹ کے کجاوے سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پروردگار عزوجل سے سنا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی، کہ بے شک خداوند متعال نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور جب آپ کی سواری چلنے لگی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ہوں۔ ولادت ضامن آہو والی خراسان۔ امام رضا علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم امام رؤوف کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو ہر مشکل پریشانی عبر وقت سے محفوظ رکھے، اور امام رضا علیہ السلام کے وسیع و عریض دسترخوان کے صدقے میں بے پناہ بابرکت رزق عطا فرمائے، وہ نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہوں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔